کبھی سوچا ہے اگر ایک دن اللہ آپ سے کہہ دے جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے میری راہ میں قربان کر دو تو آپ کا دل کیا کرے گا؟ ایک طرف باپ کا پیار، دوسری طرف اللہ کا حکم، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس بیٹے کی قربانی ہونے والی تھی اس نے خود اپنے پتا کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا دیر مت کیجیے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔ دوستوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کی وہ مثال ہے جسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اسی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ریگستان کی گرم ہواؤں میں ایک ایسے نبی رہتے تھے جن کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ مشکلیں آئیں، لوگوں نے ویرودھ کیا، انہیں آگ میں تک ڈال دیا گیا، لیکن ان کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا۔ پھر بھی ان کے دل میں ایک خالی پن تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر رات وہ اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ سال گزرتے گئے اور آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں ایک بیٹا ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جس دن اسماعیل پیدا ہوئے اس دن ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ انہیں سینے سے لگاتے، پیار کرتے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسماعیل صرف ایک بیٹا نہیں تھے بلکہ برسوں کی دعاؤں کا جواب تھے۔ لیکن دوستوں، اللہ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ نیند کھلی تو ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ جس بیٹے کو بڑھاپے میں پایا ہو، کیا اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ پوری رات ابراہیم علیہ السلام بے چین رہے، کبھی بیٹے کا معصوم چہرہ یاد آتا تو کبھی اللہ کا حکم۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ کی رضا سب سے اوپر ہے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، بہت پیار سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سوچئے، اگر کوئی بچہ ہوتا تو شاید ڈر جاتا، رونے لگتا، اپنے پتا سے لپٹ جاتا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک طرف بیٹے کی محبت، دوسری طرف اللہ کی بندگی، لیکن دونوں باپ بیٹے کا ایمان مضبوط تھا۔ پھر وہ دونوں نکل پڑے اس جگہ کی طرف جہاں قربانی دی جانی تھی۔ راستے میں شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر ڈالنے لگا، کبھی اسماعیل کو بہکانے لگا، لیکن دونوں نے شیطان کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ڈر کیسا؟ پھر وہ پل آیا، جسے سوچ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر دل کمزور نہ پڑ جائے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے چھری چلائی اور اسی پل اللہ نے اپنی رحمت اتار دی۔ جب پٹی ہٹائی گئی تو سامنے اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے تھے اور ان کی جگہ ایک دمبا قربان ہو چکا تھا۔ اللہ کو انسان کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تو صرف ان کا ایمان، ان کی نیت اور ان کا صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اسی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے پوری امت کے لیے قربانی کو سنت بنا دیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، لیکن دوستوں بقرہ عید صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں، اپنے گھمنڈ کو قربان کریں، اپنی نفرتوں کو چھوڑ دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ اللہ تک نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، اس تک پہنچتی ہے ہماری نیت اور تقوی۔ تو اس بقرہ عید صرف جانور کی قربانی مت دیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ اپنے غصے کی قربانی دیں، اپنے اہنکار
کی قربانی دیں، اپنی نفرتوں کی قربانی دیں اور اپنے دل میں محبت، انسانیت اور اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ یہی اصلی عید ہے، یہی اصلی قربانی ہے۔ اگر بقرہ عید کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں اور پریوار والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسے ہی ایموشنل اور دل کو چھو لینے والے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب کی قربانی، ہماری دعاؤں اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیوز بنانے ہیں